اور اس جدے والے پروگرام نے اس بدبخت نے کلمہ کفر کہلوایا ہزاروں، تقریباً 70,000 مسلمانوں کو۔ گاڈ از اے ڈی جے، خود بھی کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ افسوس ان پر نہیں ہے، وہ تو اسلام دشمن ہے، افسوس ان تمام ہزاروں 70,000 لوگوں پر ہے، مردوں پر، عورتوں پر، جو فیملیز کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، جو کلمہ کفر کہہ آئے۔ حجاب میں عورتیں گئی، داڑھی والے لوگ گئے، نمازی گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بہتر ہے اس سے جو باہر پھرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی نعمت الاسلام والحمد للہ علی ما وفقتنا لہدایت الاسلام والحمد للہ علی ما وفقتنا لہدی النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران محترم، سامعین کرام، اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، مذہب تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک معتبر جو دین و اسلام ہی ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے لیکن ہم مسلمان ناقدری کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل ریاض میں، سعودیہ کے اندر موسم چل رہا ہے موسیقی کا، غنا کا، اور مختلف قسم کے پروگرام چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جدہ میں ایک پروگرام ہوا جس میں ایک انگریز سنگر جسٹن بیبر کو بلایا گیا، اور یہ وہ بدبخت ہے جس نے اپنی شرٹ کے اوپر پیچھے سے لکھا ہے کہ بیبر شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے، اور کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام کا مذاق اڑایا، حجاب پہن کر گانا گایا، اور اس جدے والے پروگرام نے، اس بدبخت نے کلمہ کفر کہا اور کہلوایا، کلمہ کفر کہلوایا ہزاروں، تقریباً 70,000 مسلمانوں کو۔ گاڈ از اے ڈی جے، گاڈ از اے ڈی جے، خود بھی کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ افسوس ان پر نہیں ہے، وہ تو اسلام دشمن ہے، افسوس ان تمام ہزاروں 70,000 لوگوں پر ہے، مردوں پر، عورتوں پر، جو فیملیز کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، جو کلمہ کفر کہہ آئے۔ حجاب میں عورتیں گئیں، داڑھی والے لوگ گئے، نمازی گئے۔ آخری زمانہ ہے، شیطان کے آنے کا زمانہ ہے، قیامت قریب ہے، یہ احوال تو آئیں گے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بہتر ہے اس سے جو باہر پھرے گا۔ ایمان کی حفاظت ضروری ہے، یہ گوہر نایاب ہے۔ ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے مفت میں، ماں باپ کے گود سے ہمیں اسلام ملا، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ اب اس بدبخت نے وہاں جا کر اتنے لوگوں کو کلمہ کفر کہلوایا، دانستگی میں یا نادانستگی میں بہت سے لوگوں نے کہہ دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ریاض میں اتنے لوگ، دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بالی ووڈ کے فنکاروں کو، اداکاروں کو، گلوکاروں کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، جس میں کوئی کسی قسم کی حد بندی نہیں تھی، ہر قسم کی مخلوق، کیا انڈین تو کیا پاکستانی تو کیا بنگالی تو کیا نیپالی تو کیا سری لنکن تو کیا کچھ اور،
سارے ان کو دیکھنے اور ان کے گانے سننے اور ان کے پروگرام سے محظوظ ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ سوال یہ ہے کہ کس نے بلایا تھا تم؟ کوئی عالم آتا ہے، کوئی اچھا مبلغ آتا ہے، کوئی دین کی بات کرنے والا آتا ہے تو وہاں ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کی خوشامد کی جاتی ہے اور ان کو خاص طور پر بلایا جاتا ہے، بار بار یاد دہانی کی جاتی ہے، تو بھی لوگوں کے مختلف قسم کے کام اس دن آڑے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی آئے تو کوئی بہانہ ہو جاتا ہے، جی اس دن مہمان آ گئے تھے، جی اس دن یہ ہوا تھا، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، بلکہ بے توجہی ہے، غفلت ہے، اعراض ہے۔ اور یہاں شاید ایک اعلان لگا ہوگا تو ساری دنیا پہنچ گئی، بچوں کو لے کے پہنچے، بوڑھے پہنچے، خود نہیں چل سکتے کسی کے سہارے پہنچے۔ اب اس بدبخت نے اتنے لوگوں کو کلمہ کفر کہلوایا۔ ارے بھائی، اس میں اس کا تو قصور نہیں، وہ تو شاید اسی کام کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کیوں گئے؟ سوال یہ، آپ کیوں گئے؟ کیا آپ کے لیے آپ کا ایمان اس بات کا رکاوٹ نہیں بنا کہ ہمیں ایسی غلط محفلوں میں نہیں جانا چاہیے؟ اب اگر ٹھیک ہے کل وہاں ہوئے، اگر اس طرح کی محفل یہاں ہوئی یا کہیں اور ہوئی تو کیا سارے چلے جائیں گے؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری نمازیں؟ اللہ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہماری نمازوں میں کمزوری ہے، ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی چاہیے، سنت اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے، تاکہ اس نماز کے اندر وہ جان آئے کہ جہاں ہم غلط کام کے لیے جانے لگے، برائی کی طرف جانے لگے، بے حیائی کی طرف جانے لگیں تو یہ نماز رکاوٹ بنے، نماز تمہیں جانے نہ دے۔ اس لیے غیرت ایمانی پیدا کریں اپنے اندر اور اس گوہر کی قدر کریں۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو بیچارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنے قوم سے، قبیلے سے، کنبے سے نکالے گئے ہیں، فیملی سے ان کو باہر کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک آدمی کو میں ایسا بھی جانتا ہوں جس بیچارے نے اپنی جہالت والی فیملی سے، شرک والی فیملی سے توبہ کر کے وہ مسلمان بن گیا تو اس کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، جسم کی ہر ہڈی کو 2 3 جگہوں سے توڑا گیا۔ یہ ہے قربانی۔ سارے علاقے والے، بیوی تک اس کو بائیکاٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں چونکہ مفت میں ملا ہے، بغیر کسی قربانی کے ملا ہے، تو اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی قدر کرو، بہت مہنگی چیز ہے، بہت نایاب چیز ہے، دل سے اس کی قدر کریں۔ یہی ہمیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے بچانے والی چیز ہے، جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ اس لیے اس کو چند پیسوں اور چند ٹکوں کی خاطر بیچا نہ کریں، گلوکاروں کے سامنے جا کر غلط قسم کے الفاظ نہ کہیں، اپنے بچوں کی کو بچائیں، اس سے اس کی قباحت بیان کریں اور اسلام کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کریں، اور اپنے بچوں کا بھی اسلام ایسا مضبوط کریں، گھر میں اس طرح کے تذکرے ہوں کہ جس سے اسلام، ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ خود آپ کے اندر کا ضمیر جب ایسی جگہ جانے لگے تو وہ آپ کو جھنجھوڑے کہ بھائی یہ جگہ غلط ہے، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری ہر شر سے حفاظت فرمائے اور ہر فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔